جو شخص رجب کا ماہ مبارک مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ رجب میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے ماہ میں استغفار کی کثرت کرتا ہے، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کے ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو رحمت الہی، رحمت خداوندی اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ اگر رجب کی ہم بات کرتے ہیں تو رجب میں 3 حرف ہیں۔ سب سے پہلے رے، کہ جس کا مطلب رحمت الہی، یعنی کہ رحمت خداوندی، اور جیم، جیم سے مراد کہ بندوں کے وہ جرم کہ جو کر بیٹھے ہیں، اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا چکے ہیں، اور ان کے گناہ اگر پہاڑوں کے بھی برابر ہو گئے، سمندروں کی وسعتوں کے برابر بھی اگر ہو گئے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں استغفار اگر وہ شخص کرتا ہے جس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اور میری ذات سے نا امید مت ہو، کیونکہ نا امیدی، مایوسی یہ ابلیسیت ہے، کیونکہ مایوس ابلیس ہوا ہے کہ انسان کو مایوسی کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم سے ظلم ہو گیا، اگر ہم نے جبر کر دیا، اگر ہم نے کسی پر ظلم کر دیا، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، اور اگر ہم اللہ کے روبرو، اللہ کے حضور اور ماہ رجب کا مہینہ پائیں، ہم اپنے گناہوں کا استغفار پڑھیں، تو یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کہ جیم، کہ جس کے مراد کے بندوں کے جرم، اور بے، کہ جس سے مراد بر یعنی احسان، بھلائی۔ تو رجب کا معنی بنتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور میرے بھلائی کے درمیان کر دو، کہ میں ان کے گناہوں کو ڈھانپ دوں، مٹا دوں، ختم کر دوں۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم عام دن میں اگر کسی عمل کا چلہ کرتے ہو، کوئی پڑھائی کرتے ہو، سورہ قریش پڑھتے ہو، سورہ یاسین پڑھتے ہو، سورہ ملک پڑھتے ہو، سورہ فاتحہ کا عمل کرتے ہو، جب تم سورہ فاتحہ کا عمل 40 دن مکمل کرتے ہو، ایک عام دنوں کے 40 دن اور ماہ رجب کا پہلا دن، یعنی کہ رجب کے ایک دن کی پڑھائی آپ کے عام دنوں میں 40 دن کے پڑھائی کے برابر ہے، تو ہم کیوں اس مہینوں کو ضائع کریں گے؟